السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول لسم جنون کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، آپ کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہمارا ناول کیسا لگ رہا ہے، یا آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں، تو آپ کی فرمائش کے مطابق بھی میں ناول ضرور ریڈ کروں گی۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر کارروائی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر فوراً سے پہلے آپریشن شروع کیجیے۔ اے سی پی کی رعبدار آواز ہاسپٹل میں گونجی۔ جی سر، سارا انتظام ہو چکا ہے، بس آپ یہاں پر سائن کر دیں، اس کے بعد ہم آپریشن شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر اب چاولہ بنا ہوا اے سی پی کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا اور شامیر اپنی بہن اور ماں کے پاس بیٹھا ہوا انہیں تسلی دے رہا تھا اور اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاپا کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کریں، اور ساتھ میں ان مجرموں کو پھانسی کے تختے پر پہنچانے کا پلان بنا رہا تھا جن کی وجہ سے آج اس کی ماں اور بہن خون کے آنسو رو رہی تھیں اور اس کا باپ زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ اے سی پی کو بہت دنوں سے دھمکیاں مل رہی تھیں، مگر اے سی پی شامیر دھمکیوں سے ڈرنے والی چیز نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ٹارگٹ اس کے پاپا کو بنایا تاکہ اے سی پی شامیر کو ڈرا سکے۔ شامیر اس وقت ایک بہت ہی بڑا کیس ہینڈل کر رہا تھا، ایک بہت ہی بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا جس کے گاؤں کی ایک معصوم سی لڑکی جو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اس کا ریپ کیا تھا۔ اب اپنے دبدبے اور پیسے سے اس کیس کو بند کروا کے اپنے بیٹے کو رہائی دلانا چاہتا تھا، مگر جب یہ نہ ہو سکا پھر اے سی پی کو رشوت دینے کی کوشش کی، مگر وہ اے سی پی شامیر ملک تھا جو بہت باضمیر تھا، جو بکاؤ چیز نہیں تھا۔ پھر نوبت دھمکیوں پر آ گئی اور جب وہ دھمکیوں سے بھی نہ ڈرا تو اب تیسرا حربہ یہ آزمایا گیا، اس کے باپ پر اٹیک کروایا گیا، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اے سی پی شامیر ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ پر اٹیک کروا کے انہوں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر انہوں نے یہ نیوز دی کہ آپریشن کامیاب رہا اور ملک اب خطرے سے باہر ہے اور ان کو وارڈ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ شامیر بیگم اور میرب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رفعت بیگم جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی اور میرب وہیں پر اپنے بھائی کے کاندھے پر سر لگائے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی، اور شامیر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب مجرموں کو موت کے تختے تک لے جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ماضی: رومیو بیٹا، تو کہاں ہے؟ تیرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی سے گھر آتا کہ ہم ان کو ہاسپٹل لے جا سکیں۔ رومیو کی ماں رومیو کو فون کر کے اس کے بابا کو ہاسپٹل لے جانے کا بول رہی تھی۔ امی، میں بس تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا، مجھے تایا جان نے مجھے گھر کا سامان لینے کے لیے مارکیٹ بھیجا ہے۔ رومیو بیٹا جلدی آ، تیرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور تجھے پتہ ہے تیرے سوا میں کس کو بولوں، سب لوگ اپنے کاموں میں بہت مصروف ہیں، ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ رومیو کی ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے کو جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ فون بند کر کے رومیو کی ماں بھاگتی ہوئی اپنے بڑی جٹھانی کے پاس گئی جو مہک کی ماں تھی۔ بھابھی جان، رومیو کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ بھائی صاحب سے بولیں کہ وہ رومیو کے بابا کو ہاسپٹل لے چلیں، ان کی تو خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بی پی کی دوا کھا کر فی الحال آرام کر رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتا دوں گی۔ تو بھابھی پلیز آپ عاصم کو بھیج دیں، وہ ہمیں ہاسپٹل تک چھوڑ دے، اس سے آگے میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ عاصم رومیو کے بڑے تائی کے بیٹے کا نام تھا جو مہک کا چھوٹا بھائی تھا۔ نہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں جا سکتا، میرا بچہ ابھی ابھی کالج سے واپس آیا ہے، وہ تو نہیں جا سکتا، بہت تھکا ہوا ہے وہ، اور بول بھی رہا تھا کہ اس کے سر میں بہت درد ہے۔ تو بھابھی سیدھا بولے نا کہ آپ لوگوں نے ہماری مدد کرنی ہی نہیں، آپ رومیو کے پاپا کو ہاسپٹل ہمارے ساتھ لے جانا ہی نہیں چاہتے، کچھ تو خدا ترسی کرے۔ بھابھی، آج تک آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہمارے ساتھ، ہم نے کبھی اف تک نہیں کی، کبھی اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، مگر آج صرف آپ سے تھوڑی سی مدد ہی تو مانگ رہی ہوں، میرے شوہر کو ہاسپٹل تک پہنچا دیں۔ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اوقات اور حد میں رہو، اور جب کہہ دیا ہے کہ تمہارے بھائی صاحب اٹھیں گے تو بول دوں کہ تمہارے شوہر کو ہاسپٹل پہنچا دیں، تو پھر اتنی زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی، میں نے آج تک آپ سے کبھی زبان درازی نہیں کی، آج بھی میں آپ سے زبان درازی نہیں کر رہی، یہ تو میرے اندر کا دکھ ہے جو کڑوے الفاظ بن کے میرے منہ سے باہر آیا ہے، میں اس کی معذرت کرتی ہوں، پلیز آپ بھائی جان صاحب کو اٹھا دیں، رومیو کے پاپا کے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ امی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ خود کی توہین کروا رہی ہیں؟ رومیو جو مارکیٹ سے اپنے تایا جان کا سامان لے کے اپنی تائی جان کو پکڑانے کے لیے آیا تھا، وہاں پر اپنی ماں کو ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے ہوئے دیکھ اس کا خون کھول اٹھا۔ ہاں، تمہارا غیرت مند بیٹا آ گیا ہے، اب تم اسے لے کر ہاسپٹل چلی جاؤ۔
رومیو کی تائی نے رومیو کو دیکھتے ہی طنز کا تیر رومیو کے سینے میں گھونپا۔ تائی جان، کبھی کوئی موقع خالی بھی جانے دیا کریں، کبھی تو اپنی یہ طنز مارنے کی عادت چھوڑ کر خدا کا خوف کرتے ہوئے چپ ہو جایا کریں۔ رومیو نے آج پہلی بار اونچی آواز میں اپنی تائی سے بات کی تھی۔ رومیو کی تائی نے اونچی آواز میں چھاتی پہ ہاتھ مارتے ہوئے جاہل عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر اس کا بیٹا عاصم اور رومیو کے تایا دونوں ہی روم سے باہر آ گئے، اور مہک بھی امی کیا ہوا، امی کیا ہوا بولتی ہوئی بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ یہ دیکھو میرے ساتھ رومیو کس طرح سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، بس یہی عزت رہ گئی ہے اس گھر میں میری، تمہاری ہمت کیسے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنے کی۔ عاصم نے رومیو کو کالر سے پکڑتے ہوئے کہا، میں نے تائی جان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، جو حقیقت ہے وہی بولی ہے، اگر تائی جان کو وہ بدتمیزی لگی ہے تو وہ تائی جان کی مرضی ہے۔ رومیو تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو تم میری ماں سے زبان درازی کر رہے تھے۔ مہک چیختی ہوئی رومیو کے پاس آئی اور رومیو کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ رومیو کو عاصم کے کالر پکڑ کر لڑنے سے کچھ زیادہ دکھ مہک کی اس آواز سے ہوا تھا۔ مہک کو اچھی طرح پتہ تھا کہ رومیو نے کبھی بھی اس کی ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کی، اور مہک کی وجہ سے وہ تائی جان کے بہت سارے ظلم چپ چاپ برداشت کر لیتا تھا، مگر آج مہک نے یہ بول کر رومیو کے دل میں ایک نشتر چبو دیا تھا۔ رومیو حیرت سے مہک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رومیو دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا، اگر تم میری بیوی کی عزت نہیں کر سکتے تو تم میرے بھی کچھ نہیں لگتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی ماں کو لے کے رومیو کا تایا رومیو کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بول رہا تھا، اور مہک اتنی ناگواری کے ساتھ رومیو کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم اسی لائق ہو۔ آج اس کے تائی کے اس تھپڑ اور مہک کے الفاظوں نے رومیو کے دل کے کئی ٹکڑے کر دیے تھے۔ رومیو اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے گھر سے نکل گیا تھا، یہ عہد کر کے کہ آج کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے تایا کے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گا، اور آج وہ مہک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال کر جا رہا تھا۔ رومیو اپنے بابا کو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ہاسپٹل لے کر پہنچا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے دل کا بہت سیریس اٹیک ہوا ہے اور وقت پر نہ لانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ رومیو کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر سے آسمان کھینچ لیا گیا ہو۔ آج رومیو خود کو بے آسرا بے سہارا محسوس کر رہا تھا، وہ اس قدر ٹوٹ گیا تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اپنی ماں اور بہن کو روتے ہوئے دیکھ اور رومیو نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بھی زمین پہ گرنے نہ دیا۔ رومیو نے اس دن دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کا اور بہن کا سہارا بنے گا، اور آج کے بعد وہ کمزور نہیں پڑے گا۔ اس دن کے بعد رومیو نے اتنی محنت کی کہ دن رات ایک کر دیا۔ رومیو نے خود پر سکون کے دروازے بند کر لیے تھے۔ زندہ دل رومیو جو مہک کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اس پر ذمہ داریوں کا اس قدر بوجھ پڑ گیا کہ رومیو صرف ایک کام والی مشین بن کے رہ گیا، اور اس نے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیے تھے، اس لیے نفرت ہو گئی تھی اس پیار محبت کی کہانیوں سے۔ حال احمر کیسا ہے؟ پہلے سے بہتر ہے۔ رومان شاہ ہاسپٹل میں آیا تھا احمر کو دیکھنے کے لیے۔ رومان شاہ تقریباً روز صبح شام احمر کے پاس ہاسپٹل میں چکر لگاتا۔ اس وقت وہ باہر کھڑا ہوا شاہ زیب، جو کہ رومان شاہ اور احمر کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اس سے احمر کا حال پوچھ رہا تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ احمر خود سے ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ رومان شاہ ڈاکٹر شاہ زیب سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، تم نے جو اس کو لالچ دیا ہے، اب احمر صاحب اس لولی پاپ کو پکڑے ہوئے خود کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب ہنستے ہوئے احمر کے ہاتھ پر تالی بجا کر بولا، یعنی کہ میری ٹیکنیک کام کر گئی۔ رومان شاہ خود کو شاباش دے رہا تھا۔ بچوں، یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب احمر ٹھیک ہو جائے گا اور پھر وہ عریشہ کی واپسی کا مطالبہ کرے گا اور تم اس سے یہ کہو گے کہ تم نے تو صرف اس سے ایک جھوٹا لالچ دیا تھا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال اس کمینے کو ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یار کیا کریں، ہم تینوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ رومان شاہ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولا، چل آ جا میرے آفس کی طرف، تجھے کافی پلاتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ سے بول رہا تھا، مگر مجھے تو پہلے احمر سے ملنا ہے، اس سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ اس وقت وہ نواب زادہ آرام فرما رہا ہے، کیونکہ اسے نیند کی دوائی دی ہوئی ہے۔ ہاں دیکھ ضرور سکتا ہے، آ تجھے دکھا دیتا ہوں۔ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب احمر کے روم کی طرف چل پڑے۔ رومان شاہ نے بڑی دکھ بھری نظروں سے بیڈ پر زرد سی رنگت لیے پڑے ہوئے احمر کو دیکھا۔ کیا حال بنا لیا ہے اس نے اپنا؟ رومان شاہ احمر کو دیکھ کر بہت افسوس سے بول رہا تھا، چل آ جا اور زیادہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کی رپورٹس پہلے سے بہتر ہیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے رومان شاہ کے کاندھے کو تھپتھپاتے ہوئے اسے تسلی دے کے اپنے آفس میں لے کر آ گیا۔
مرحا میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، اس لیے بعد میں بات کروں گا۔ بھائی پلیز میری بات سن لینا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مرحا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں ایک دوست کے ساتھ۔ میری پیاری بہن جلدی سے فون کو بند کرو، میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ رومان شاہ ڈاکٹر شاہ زیب کے پاس سے اٹھ کر تھوڑا دور ونڈو کے پاس کھڑا ہو کر مرحا سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ مرحا کب سے رومان شاہ کو فون کر رہی تھی، اب وہ اس کا فون اٹینڈ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور دور بیٹھا ہوا ڈاکٹر شاہ زیب اپنی آفس چیئر پر بلیک شرٹ بلو جینس کے اوپر وائٹ کلر کا ڈاکٹروں والا کوٹ پہنے ہوئے، گلے میں اسٹیٹوسکوپ ڈال کر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے ہونٹوں میں بال پین کو دباتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب مرحا کو بہت پسند کرتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے پہلی بار مرحا کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا جب رومان شاہ کی امی کا بی پی شوٹ کر گیا۔ اس وقت رومان شاہ اور مرحا اپنی ماں کو لے کے ہاسپٹل میں آئے تھے، جہاں پر ڈاکٹر شاہ زیب بھی رومان شاہ کی ماں کی عیادت کرنے پہنچا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کو مرحا پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ بہت ہی معصوم اور نازک سی لڑکی تھی اور اپنے بھائی کی بہت شہر تھی۔ جب کبھی بھی رومان شاہ کی ماں بیمار ہوتی تو ان کا چیک اپ کرنا ہوتا تو اکثر مرحا ہاسپٹل میں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور گھر پہ جب جاتا تب بھی مرحا اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اس لیے اکثر ڈاکٹر شاہ زیب کی مرحا پہ نظر پڑتی رہتی تھی۔ مرحا کبھی بھی خود سے ڈاکٹر شاہ زیب سے بات نہیں کرتی تھی، اور ڈاکٹر شاہ زیب بھی مرحا کو بلاتے ہوئے ہچکچاتا تھا، کیونکہ رومان شاہ ایک الگ مزاج کا بندہ تھا، جسے یوں اپنے گھر کی عورتوں سے کھلے عام اپنے دوستوں کو ملوانا یا خود دوستوں کے گھر کی عورتوں سے ملنا زیادہ پسند نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب اپنے یار کی عادت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ خود بھی اپنی حدود اور دائرے کراس نہیں کرتا، مگر مرحا کے لیے اپنے دل میں پلتی ہوئی محبت کو ڈاکٹر شاہ زیب نہیں روک سکا، اور آہستہ آہستہ وہ محبت اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ مرحا کے فون آنے پر بھی مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب جانتا تھا کہ رومان شاہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے اس کی بہن اکثر اسے چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتی رہتی ہے، جن کو پورا کرنا رومان شاہ اپنا فرض اول سمجھتا، مگر اس وقت وہ شاہ زیب کا لحاظ کرتے ہوئے مرحا کو فون بند کرنے کا بول رہا تھا، مگر بیچارہ پچھلے 15 منٹ سے اسے سمجھا رہا تھا فون بند کر، مگر اب بھی اس کا فون چل رہا تھا۔ آخر میں بیچارہ رومان شاہ اپنی بہن کے آگے ہار مانتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے میری ماں، مجھے لسٹ سینڈ کر دو، میں لیتا آؤں گا، جو بھی بولو گی، مگر ابھی فون بند کر دو، میرا فرینڈ میرا ویٹ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب مرحا کے لیے کافی سیریس تھا، وہ بہت جلد اپنی ماں باپ کے ہاتھوں مرحا کے گھر رشتہ بھیجنے والا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب اس لیے بھی ٹینشن فری تھا کہ اسے پتہ تھا رومان شاہ کو اس رشتے سے کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا، سوائے عمر کو لے کے، کیونکہ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب ہم عمر تھے اور مرحا ان سے تقریباً 8 سال چھوٹی تھی، مگر شاہ زیب کو یہ یقین تھا کہ وہ رومان کو سمجھا لے گا، بس اس وجہ سے وہ فی الحال مرحا کو پڑھائی مکمل ہونے تک چپ تھا۔ سوری ڈاکٹر صاحب، اصل میں گھر سے فون تھا تو سننا بہت ضروری تھا۔ رومان شاہ معذرت کرتے ہوئے واپس سیٹ پہ آ کے بیٹھا، اور آپس میں دونوں گپیں مارتے ہوئے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج تقریباً ملک زبیر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھا، کیونکہ گولی اس کے دل کو چھوتے ہوئے گزری تھی، تو اس لیے ان کا آرام کرنا بہت ضروری تھا۔ فی الحال انہوں نے آفس سے مکمل چھٹی کی ہوئی تھی، آفس کا زیادہ تر کام ان کی سیکرٹری ہی سنبھال رہا تھا، مگر آج رومان شاہ اور ملک زبیر والی ڈیل کی کچھ اہم فائلز تھی جن کو رومان شاہ اور ملک زبیر نے آپس میں ڈسکس کرنی تھی، اس لیے ملک زبیر نے رومان شاہ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کر کے اسے اپنے گھر آنے کو کہا تھا، کیونکہ اس وقت ملک مکمل بیڈ ریسٹ پر تھا تو وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے تو رومان شاہ اس طرح کسی کے بھی گھر جا کے یوں آفس کے کام ڈسکس نہیں کرتا تھا، لیکن ملک کی اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے رومان شاہ نے اس کے گھر آنے کی حامی بھری تھی۔ رفعت بیگم، آج میرا ایک اسپیشل گیسٹ آنے والا ہے، تو پلیز آپ بہت اچھے سے ڈنر کا انتظام کروا دیں، کیونکہ جب وہ پارٹی میں آئے تھے تب بھی وہ کھانا کھائے بغیر چلے گئے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج وہ ہمارے گھر سے ڈنر کر کے جائیں، میرے لیے وہ بہت خاص ہے، اس لیے آپ اپنی نگرانی میں ڈنر تیار کروائیے گا۔ ملک زبیر اپنی بیگم کو بول رہے تھے، جی جی آپ بے فکر رہیں، میں اپنی نگرانی میں ڈنر تیار کرواؤں گی، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فی الحال تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، تب تک میں جا کر سب تیاریاں دیکھ لوں۔
رومان شاہ اور ملک زبیر جب پیپرز میں کچھ ڈیل کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے، اسی وقت دھڑ سے دروازہ کھلا اور میرب روم کے اندر داخل ہوئی، جس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے پاپا کے روم میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ دندناتے ہوئے روم کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے بیٹھے بندے پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پر اسٹل ہو کر رک گئی۔ سامنے کرسی پہ رومان شاہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے اس وقت فل وائٹ کلر کا کرتا اور شلوار پہن رکھا تھا اور گلے میں بلیک کلر کا اسکالر۔ اس ظالم کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا اس کو ایک بار تو دیکھے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ میرب بیچاری تو ویسے بھی پہلی ملاقات سے اس پہ فدا تھی، اسے دیکھے وہ وہیں پہ کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ملک زبیر نے آواز دی تو وہ سکتے کی حالت میں واپس آئی۔ میرب بیٹا وہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ آؤ، کچھ کام تھا آپ کو؟ نہیں بابا، میں بعد میں آؤں گی، کچھ خاص کام نہیں ہے۔ وہ اٹکتے اٹکتے صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی، روم کا دروازہ کھول کے باہر آ گئی اور روم کا دروازہ بند کر دیا اور دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ دیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑی تھی۔ ہاں تو رومان شاہ بولو، ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ملک اور رومان شاہ آپس میں کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے، مگر باہر کھڑی میرب اور رومان شاہ کا نام پتہ چل گیا تھا۔ اچھا جی، تو اس بندے کا نام رومان شاہ ہے، سوٹ کرتا ہے اس بندے پہ اس کا نام۔ جتنا ڈیشنگ خود ہے اتنا ہی ڈیسنٹ، اتنا ہی ڈیشنگ نام بھی رکھا ہوا ہے۔ میرب اپنے دماغ میں ہی سوچ کے مسکرا رہی تھی۔ رومان کو چھوڑیے، خالی شاہ ہی اس پر بہت خود سوٹ کرتا ہے۔ شاہ تیار ہو جائے میرب، ملک آپ کی زندگی میں بہت جلد انٹری مارنے والی ہے۔ پسند آ گئے ہیں آپ میرب کو، اور جو چیز میرب ملک کو پسند ہوتی ہے اس سے میرب اپنا بنا لیتی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی شرما کر اپنے ہونٹ کا نچلا کنارہ چباتے ہوئے روم میں آ گئی۔ ہائے اللہ میاں، یہ کتنا خوبصورت ہے! اللہ میاں، اگر تو دعائیں سنتا ہے تو اس بندے کو میری قسمت میں لکھ دے۔ میرب نے جب سے ہوش سنبھالا آج پہلی بار اس نے دعا کر کے اپنے رب سے کچھ مانگا تھا۔ کیونکہ میرب کو ہمیشہ ہر چیز تھالی میں سجی ہوئی ملی۔ میرب آج اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے رب سے رومان شاہ کو مانگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رومان شاہ کانٹوں سے بھرے ہوئے ایک جھاڑ کا نام ہے، جس سے مل کر نازک سی میرب ملک نے زخموں سے چور ہو جانا تھا۔ رومان شاہ کے جانے کے بعد میرب نے اپنے پاپا کے موبائل سے رومان شاہ کا نمبر نکال کے اپنے فون پر سینڈ کر کے اپنے پاپا کے فون سے واٹس ایپ چیٹ کلیئر کر دی۔ اب وہ اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے رومان شاہ کا نمبر اپنے فون میں سیو کر رہی تھی۔ لگے ہاتھ میرب نے اپنے پاپا کے فون سے رومان شاہ کے واٹس ایپ ڈی پی پکچر بھی اپنی طرف سینڈ کر دی تھی، جسے اب وہ اپنے فون میں نمبر سیو کرنے کے بعد وال پیپر پہ لگا رہی تھی۔ رومان شاہ کی پکچر کو اپنے فون کی سکرین پر لگاتے ہوئے اس پر اپنے لب رکھ کے اس کو محبت کا پہلا تحفہ پیش کیا۔ آئی لو یو رومان شاہ، میرب آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میرب کو خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے لیے اس قدر پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ہمیشہ خود کو ٹاپ چیز سمجھتی تھی، کالج میں ہزاروں لڑکے اس پہ مرتے تھے، مگر میرب نے تو کبھی ان کو گھاس تک نہیں ڈالا۔ اور آج وہ خود سے آگے بڑھ کے کسی لڑکے کو پرپوز کرنے والی تھی جو اس کی شان کے خلاف تھا، مگر یہ تو سچ ہے کہ بندہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی کبھی وہ کر گزرتا ہے جس کا کرنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رومان بیٹا، کم سے کم ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ امی جان پلیز، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں وہاں جا کے کچھ کھا لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ رومان شاہ اپنی ماں کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کر چومتے ہوئے اب اپنی ماں کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ بیٹا تمہارا اپنا آفس ہے، اپنا کاروبار ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں تم ٹائم ٹیبل کے اتنے پابند ہو کر جاتے ہو، جیسے کہ تمہیں جا کر کسی اور کی نوکری کرنی ہوتی ہے اور تمہارا مالک ناراض ہو جائے گا تو تمہارے لیٹ آنے سے۔ میری پیاری امی جان، کام تو کام ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اپنا ہو یا کہیں پر جا کے اپنی نوکری کرنی ہوتی ہو، جب تک انسان ٹائم کا پابند ہوتا ہے وہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بندہ اگر وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ بیٹا بس رومان شاہ، تم ہر بار مجھے اس طرح دلیلیں دے کے چپ کروا دیتے ہو اور تم خود کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے ہو۔ میرے خیال سے اب تمہاری شادی کر لینی چاہیے تاکہ کوئی ایسی آ جائے جو تمہیں لگام ڈال کے تم سے زبردستی کر کے تمہارا خیال رکھے۔ اس دنیا میں بھی ایسی کوئی پیدا نہیں ہوئی امی جان جو رومان شاہ کو لگام ڈال سکے۔ آپ کا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے جو اپنی مرضی سے اپنے اصولوں پر جیتا ہے۔ مجھے پتا ہے میرا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے، مگر جب کوئی بہت پیار کرنے والی آ جائے گی تو وہ اس بے لگام گھوڑے کو اپنی محبت سے اپنے پیار کی
لگام ڈال دے گی۔ ہاں میری پیاری امی جان، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کسی اور کو لے کر آئیں؟ میری پیاری امی جان آپ خود ہی مجھے لگام ڈال دیں، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میری پیاری امی جان مجھے لگام ڈال کے میری لگام کھینچیں گی۔ اور رہی بات کسی اور کی بات، تو اتنی کسی اور میں جرت نہیں کہ وہ رومان شاہ کو لگام ڈال کے رکھ سکے۔ اور ان پیار محبت کے فضول چکروں میں آپ مجھے مت ڈالیں، میرے پاس زندگی میں کرنے کو اور بھی بہت کچھ ہے۔ ابھی بہت ساری ایسی اچیومنٹ ہیں جو میں نے حاصل کرنی ہے۔ شادی ایک فضول کام ہے جس کے لیے انسان کسی کام کا نہیں رہتا، تو اس لیے آپ اپنے کامیاب بیٹے کو ناکام مت بنائیں۔ امی جان میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا، پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ رومان شاہ یہ بول کے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے اللہ حافظ بولتا ہوا گھر کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ رومان کی ماں اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے سوچنے لگی، رومان شاہ تم کیا تھے اور کیا بن گئے؟ یہ تم نے اپنے اوپر کیسا خول چڑھا لیا ہے؟ تم تو وہ رہے نہیں جو تم تھے۔ ماں ہوں اس لیے تمہارے دل کے اندر کی حالت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ گہری سوچ میں بیٹھی سوچتے ہوئے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ سر آپ سے کوئی میڈم ملنے آئی ہیں۔ رومان شاہ جو بیٹھا وہ فون پہ ڈاکٹر شاہ زیب سے احمر کا حال چال دریافت کر رہا تھا، کیونکہ آج صبح وہ جلدی آفس آیا تھا کیونکہ اس کی آج کوئی میٹنگ تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل احمر کو دیکھنے نہیں جا سکا، مگر اس کے دماغ میں مسلسل احمر ہی چل رہا تھا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، رومان شاہ سے کوئی میڈم ملنے آئی ہے، آج دن کس طرف سے نکلا ہے رومان شاہ؟ ڈاکٹر شاہ زیب فون پر رومان شاہ کی سیکرٹری دلاور کی آواز سن رہا تھا۔ اب وہ ہنستے ہوئے رومان شاہ کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ رومان شاہ کے نزدیک رہنے والی سبھی لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ رومان شاہ کو لڑکیوں سے الرجی ہے اور امیر لڑکیوں سے تو حد سے زیادہ الرجی ہے، اس لیے رومان شاہ کو ملنے کسی لڑکی کا آنا ڈاکٹر شاہ زیب کو بہت کھٹک رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کو پتہ تھا کہ رومان شاہ تو ایسی کمپنیز کے ساتھ ڈیلز بھی نہیں کرنا پسند کرتا جن کی اونر کوئی لیڈی ہو، تو اس لیے باہر جو بھی میڈم آئی تھی وہ کون تھی اور رومان شاہ سے ملنے کیوں آئی تھی؟ شاہ زیب کو یہ جاننے کا بہت تجسس ہو رہا تھا۔